بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں: زبان بند رکھیں، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جسے اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ نمبر 1، بے تحقیق بات اپنی زبان سے۔ نمبر 2، اپنی خوبیاں۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ نمبر 4، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت۔ نمبر 5، اور بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کے سپرد کرنا۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دو۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھین لی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات اور فائدے کو دیکھنے والا انسان کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تمہارا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص نگہباں ہے اور فلاں اچھا ہے، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسانوں کی طے کرنے کی نہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔
ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے، آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو۔ نمبر 1، امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے۔ نمبر 2، کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے۔ نمبر 3، نشہ بازوں کی محفل سے۔ نمبر 4، فحش ناولوں اور رسالوں سے۔ نمبر 5، اور تہمت کی جگہ سے۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نمبر 1، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو۔ نمبر 2، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو۔ نمبر 3، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ نمبر 4، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے۔ نمبر 5، اور دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ علم نوکری کے حصول کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا اصل مقصد اپنے اندر کی جہالت کو پہچاننا اور اسے ختم کرنا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مرد یا عورت سچے پیار کے بارے میں نہیں بتا سکتا جب تک کہ اسے شادی کیے ہوئے 25 برس کا عرصہ نہ بیت گیا ہو۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں۔ آپ کی عمر اتنی نہیں کہ ساری غلطیاں خود کریں۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر پاتے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ زندگی میں ہر شخص کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو جوانی میں بھرپور محنت کرتے ہیں انہیں بڑھاپے میں خوار نہیں ہونا پڑتا۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھنا تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ اگر کوئی شخص تمہیں کھو دینے سے خوفزدہ نہ ہو تو جان لو کہ اسے کبھی تمہاری پرواہ تھی ہی نہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی،
اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی آواز کو مدھم اور لہجے کو نرم کر سکیں۔ ہمارے بہت سے مسائل صرف اتنا کر لینے سے حل ہو سکتے ہیں۔ لوگ بدل جاتے ہیں، محبت دکھ دیتی ہے، دوست چھوڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ سچے خواب کی 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سچا خواب اکثر تہجد کے ٹائم آتا ہے اور اس کی تعبیر بھی جلد ہوتی ہے۔ نمبر 2، سچا خواب ایک نیک اور مومن شخص کو آتا ہے۔ نمبر 3، سچا خواب اکثر اچھا ہوتا ہے اور دیکھنے والے کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو شخص سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے اس کا خواب اتنا ہی زیادہ سچا ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ لہٰذا جھوٹے اور گنہگار لوگوں کے خواب اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ اگر کوئی شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ صرف الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کو تولتا ہے۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔
قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، اس کا عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی عمر ضائع کر دی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ جب کسی کم ظرف انسان پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچتا ہے جسے جھوٹا مکروہ فریب سے نہیں پا سکتا۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان اس کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو۔ جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام؟ جو شخص اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1 معاف کرنا اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، بس دعا یقین سے مانگتے رہو۔